سندھ اسمبلی اجلاس میں MQM کے رکن اسمبلی خواجہ اظہار الحسن نے کراچی میں اسکولوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم کا بجٹ ہر سال منظور ہوتا ہے مگر استعمال کیسے ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کسی زمانے میں میرا اسکول دہلی اسکول جہاں پہ چیف منسٹر کی بھی سفارش پر ایڈمیشن نہیں ہوتے تھے، آج اس کی حالت یتیم خانے سے زیادہ بدتر ہے، شاید بلکہ وہ بھی بہتر ہوگا۔ کالجز میں کیا منسٹر صاحب نے چیک کیا کہ ہر سال ان لیبز کے فنڈ میں کتنی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ بجٹ تو ہر سال مل رہا ہے۔ میں یہاں تک آپ کو کہنا چاہتا ہوں کراچی کے 150 کالجوں میں جو ان کا مینجمنٹ فنڈ ہے، ریجنل ڈائریکٹر کالجز کی ہدایت پر 10-10 لاکھ روپے کے کالج سے نکالا جا چکا ہے۔ پرنسپلز کو پتہ نہیں ہے، جو لکھا ہے کہ یہاں بایولوجی لیب ہے، میرے ساتھ ایک کالج میں چلے اور وہ اسپیسیفکیشن لے کے مجھے بتائیں کہ یہ بایولوجی لیب کے کرائیٹیریا پہ پوری اترتی ہے نہیں۔ سر سائنس لیب، میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا مشکل سوال ہے، جواب بھی اس کا بڑا آسان سا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کئی جگہوں پہ جہاں ایک لیب ہوتی ہے اور وہاں سائنس کا بھی اگر پڑھایا جاتا ہے اس میں، تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی تینوں کے لیے جو ایک لیب اگر استعمال ہوتی ہے تو اس کو سائنس لیب کہتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو اگر کہیں پر لیب زیادہ ہیں، ہائر سیکنڈری اسکولز میں ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں بایولوجی کی سیپریٹ ہے، کیمسٹری کی سیپریٹ ہے، فزکس کی سیپریٹ ہے۔ لیکن اسکولوں میں اکثر اسکولوں میں ایک سائنس لیب ہوتی ہے جس کے اندر یہ تینوں جو ہے سبجیکٹس کے لیے پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ محکمہ تعلیم سے متعلق وقفہ سوالات کے دوران ارکان کے مختلف تحریری اور ضمنی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ سندھ میں 3000 اسکول جو گراؤنڈ پر نہیں تھے ان کو سسٹم سے نکالا گیا ہے۔ اسکول بند ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، جہاں ایک اسکول کی ضرورت تھی وہاں ایک سے زائد بنا دیے گئے۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کی نالج میں آیا ہے کہ سیف کے حوالے سے جو اسکولز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو یا جو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم سے بھی کئی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ اس کے تحت کہیں دلوا دیں، تو ہم نے جو اس کے بارے میں معلومات کی ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس آ رہی ہیں نہیں آ رہی، لیکن ایسا ہے کہ کیا ایسے گھوسٹ اسکولز بھی ہیں اس میں سیف کے حوالے سے، جو کہ تعداد میں میرے خیال میں 100 سے زیادہ سننے میں آ رہا ہے۔ تو کیا ایسا ہے، اور اگر ہے تو پھر آپ نے اس کے بارے میں کیا اپنی کارکردگی دکھائی؟ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جی اس طرح کے کوئی 100 اسکول ہیں۔ اگر ہماری بہن کے پاس کوئی ایسی تفصیل ہے، کسی ایک اسکول کا پتہ ہے، تو مجھ سے شیئر کریں، ہم ضرور اس پہ کارروائی کریں گے۔ یہ تو ایک کرائم ہے بیسیکلی، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے ہم سے پیسے لے رہے ہیں کہ جی بچوں کو پڑھایا جائے گا اور وہ نہیں پڑھا رہے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ لیکن سر ACF کے اپنا جو ایک میکانزم ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اس میں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس پہ چیک کیا جاتا ہے، اور جب پیسے دیے بھی جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسکول آیا ان کی طرف سے درخواست آئی کہ جتنے پیسے ہمارے یہاں دے دیں ان کو دے دی جائے، یہ باقاعدہ ان کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ 3000 اسکول جو بالکل فزیکلی گراؤنڈ پہ نہیں تھے، شیلٹر لیس اسکول تھے، اسٹوڈنٹس نہیں تھے، ٹیچرز نہیں تھے، ان کو ہمارے سسٹم سے نکال کے کہیں اور پارک کر دیا گیا۔ پھر لیکن ابھی جو ہم نے 2019 کا کیا ہے، کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے تو اس میں ظاہر برین اسٹارمنگ بھی ہوتی رہتی ہے، چیزیں بھی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، تو اس مرتبہ پھر 2019 میں جو سروے کیا ہے تو اس میں تمام اسکولوں کو ہم نے پھر شامل کر لیا ہے۔ اچھا سے اسکول بند ہونے کی مختلف وجوہات ہیں، کچھ تو ہم بتا چکے ہیں کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اگر ایک اسکول کی ضرورت تھی تو وہاں پر ایک سے زائد اسکول بنا دیے گئے مختلف وجوہات کی بنا پر، اور یہ ہمارے دور میں نہیں، شاید ہم سے بہت پہلے بھی ہوتا رہا یہ چیزیں۔ تو جہاں بچوں کی تعداد اتنی ہو کہ وہ ایک اسکول میں جا سکتے ہیں، اگر وہاں 3-4 اسکول بنا دیے جائیں گے تو 2-3-4 اسکول جو ایکسٹرا ہوں گے وہ بند ہی ہوں گے، اور پھر وہی ہوتے ہیں جو ٹی وی اکثر دکھاتا ہے کہ کہیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی اور جانور بندھا ہوا ہے۔ PTI کے رکن اسمبلی حلیم عبدالشیخ نے سوال کیا کہ آپ نے کتنے اسکول کھلوائے یا آپ صرف جلسے ہی کرتے رہے، جس پر سعید غنی نے کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں، جلسے کرنا میرا کام ہے۔ جب اساتذہ کی کمی ہے تو ایک طرف آپ نے اساتذہ ریکروٹ بھی کیے ہوئے ہیں، اور جب وہ اپنی مستقلی کے لیے کیا آتے ہیں تو ان کو ڈنڈوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر اساتذہ کی کمی ہے، آپ وہ جو آپ نے ریکروٹ کیے ہوئے ان کو مستقل کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری جانب میں ایک اور چیز کا مجھے بتا دیں کہ کیا کتنے اسکولوں کا آپ نے دورہ کیا، آپ نے اس دوران سیاسی جلسے اور پریس کانفرنس زیادہ کیا، اپنے اسکول کھولنے کے لیے اپنے کردار ادا کیا؟ یہ مہربانی فرمائیے کہ آپ نے اسکولوں کو کھلوانے کے لیے خود فزیکلی آپ نے کتنے وزٹ کیے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور سیاسی جلسے کرنا، پریس کانفرنسز کرنا،
बेवकूफ़ी की बातों का जवाब देना ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है। और जब भी कोई जाहिल पने की बात होगी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ झूठ बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ हमें सच बताना चाहिए लोगों को। तो ये मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। किसी को तकलीफ होती है तो खुशी से हो। सर, जहाँ तक बात है विज़िट करने की, अगर कोई ये तस्वुर करे कि मैं 49,000 स्कूलों की विज़िट कर लूँगा तो कोई और सुपरमैन हो सकता है करे, मैं तो नहीं कर सकता हूँ सर। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समझदार आदमी को ये पता होना चाहिए कि वज़ीर जो हैं वो पूरा डिपार्टमेंट चलाते हैं, महकमा होता है पूरा, और उस महकमे में हर सतह पर मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते हैं और उन ऑफिसर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमारा काम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, उनको देखना होता है, उनको पॉलिसी गाइडलाइंस देनी होती हैं, पार्टी मैनिफेस्टो की रोशनी में, चीफ मिनिस्टर साहब की जो गाइडलाइंस होती है उसकी रोशनी में, जो कैबिनेट के फैसले होते हैं उसकी रोशनी में, तो वो हम कर रहे हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि सूबाई महकमा तालीम में 37,000 असामियाँ खाली हैं जिन्हें मेरिट की बुनियाद पर पुर किया जाएगा। रिसेंटली एक तो अपनी रिवाइज की है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को भी सर। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जितने टीचर्स हमने अपॉइंट करने थे, जितनी वैकेंसीज हमारे पास थी, जब हमने एडवर्टाइज़ किया तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो क्राइटेरिया था, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, उसके हिसाब से उतने अफराद आए नहीं। और जब हमने वो टेस्ट भी करवाए तो टेस्ट में भी मैं आपको बता दूं, एक बड़ा वो मशहूर है IBA HMs हेड मास्टर्स हैं जो IBA के थ्रू अपॉइंट हमने किए थे। 2000 हमारे पास वैकेंसीज थी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हुए वो 958 के करीब थे जो जिन्होंने क्वालिफाई किया, फाइनली आकर वो अपॉइंट हो गए, तो वो भी लोग कम हुए। इसी तरह JEST जब हम अपॉइंट करने गए तो वहाँ भी जितनी हमारे पास सीटें थी उतने हम अपॉइंट नहीं कर सके, जो क्राइटेरिया हमने रखा था उसके मुताबिक वो क्वालिफाई नहीं कर सके। तो जो सीटें हमने करनी थी अपॉइंट वो हम पूरी नहीं कर सके, उसमें भी अच्छा खासा नंबर वैकेंट हो गया। तो इस मरतबा जब हमने ये सारी चीज़ें सामने रखी तो हमने कुछ जो है उसको नरम किया है, क्राइटेरिया को सॉफ्ट किया थोड़ा सा, कुछ चीज़ें उसमें हमने कम की हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तो सहल बनाएं ताकि मैक्सिमम नंबर्स उसके अंदर आ सके नौजवानों के, ट्रांसपेरेंट करें, मेरिट पे करें। IBA सक्खर को हमने रखा है, मैं नहीं समझता है कि उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ हो सकता है, माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। तो कोशिश हमारी है कि जल्द से जल्द करें, लेकिन एग्जैक्टली ये बताना कि कितने अरसे में हो जाएगा ये इसलिए मुश्किल है कि 37,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। अल्लाह करे कि पहले ही फेज़ में जब हम करें कि इतने लोग क्वालिफाई कर जाएं, टेस्ट में भी क्वालिफाई कर जाएं और आ जाएं, हमें खुशी होगी कि हम एक साथ कर दें। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद हमें ये कुछ फेजेस में करने पड़े ताकि कोई अच्छा स्टफ जो है वहाँ पर आ सके, तो ये हमने किया है। इजलास में सानिहा मच पर एक मुश्तरका मज़म्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद पीपल्स पार्टी, MQM और PTI अरकान की जानिब से पेश की गई थी। वजीर इत्तलाआत व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने करारदाद की हिमायत में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल इस हुकूमत के आने के बाद रोक दिया गया, हालांकि वक्त की जरूरत है। ये अफसोसनाक वाक़या है, इस पे कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कोई जवाब दूं कुछ जो बातें यहाँ पे हुई। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रुक गया। जो वक्त की अहम ज़रूरत है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो वक्त है ये जिसमें हमारे मुल्क के जो दुश्मन है, इस वाक़े में हमारे मुल्क के दुश्मनों का हाथ है। इस वाक़े में ये मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं, इसमें इंडिया का हाथ है। जो उनका एक प्रोग्राम था बलूचिस्तान और दीगर जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डीस्टेबलाइजेशन आए, फिरका वारियत हो, लिसानियत हो, ये उस प्लान के तहत ये शहादतें हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए, इंतजामी तौर पर न सही इंसानी हमदर्दी के तहत चले जाएं कि जो लोग अपने शोहदा की लाशों पर बैठे हैं इस सख्त मौसम में, इस सर्दी के मौसम में, तो उनका एहसास करके जरूर जाना चाहिए। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा उन पर। MQM के रुकन असम्बली मोहम्मद हुसैन का कहना था कि हजारा बरादरी के अफराद को शनाख्त करने के बाद कत्ल किया गया, हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। इस बिरादरी के साथ कोयटा में, कोयटा से बाहर
اس قسم کے دہشت گردانہ جو واقعات اور ہو رہے ہیں، کبھی بم دھماکے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، کبھی فائرنگ میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، یہ مچھ کا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو بہت ہی بروٹل کلنگ کا یہ واقعہ ہوا ہے، جس طریقے سے ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، اپنے آپ کو اس ظلم و تشدد سے بچانے کے لیے وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کی خواتین نے، وہاں کے معصوم بچوں نے بار بار احتجاج کیا، بار بار دھرنے دیے، بار بار شہداء کی لاشیں اٹھا کر روڈوں پر آ کر احتجاجی دھرنے دیے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں بالخصوص کراچی میں بھی۔ لیکن ہر بار انہیں بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی، وفاقی حکومتوں کی جانب سے بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ پہلے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت رہی ہو، چاہے پہلے نون لیگ کی وفاقی حکومت رہی ہو، ان ادوار میں ان غریب بے گناہ لوگوں کو یقین دہانیاں کرائی جاتی رہیں، لیکن ان کا کہیں مداوع نہیں ہوا، ان پر دہشت گردی کے ہونے والے حملوں میں کمی نہیں ہوئی۔ میں اس مخصوص ہزارہ برادری کے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہم بلوچستان کی حکومت سے بھی، وفاقی حکومت سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ کارروائیوں کا سدباب کیا جائے اور کوئی نہ کوئی مستقل حل نکالا جائے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر حلیم عبدالشیخ نے کہا کہ مزدور بھائیوں کو امن کے دشمنوں نے بربریت سے قتل کیا، یہ بہت معصوم کمیونٹی ہے، ہم اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں۔ اس قراردادوں کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو اب جنہوں نے قبول کیا، میں نہیں سمجھتا کہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جس نے قبول کیا اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو مختلف انداز سے کہیں مسالک کی بنیاد پر لڑانا چاہتی ہیں، کہیں زبان کی بنیاد پر لڑانا چاہتی ہیں، جس انداز سے وہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی نہیں بچا، مطلب ہزارہ برادری کو دیکھیں تو ہمارے اٹیکس ہوتے ہیں، ہماری امام بارگاہوں پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں، ہمارے مدارس پہ بھی اٹیکس ہوتے ہیں، وہاں بھی حملے ہوتے ہیں، مساجد میں بھی بم دھماکے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی شہید ہوتے ہیں تو ہمارے طلباء کرام بھی شہید ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی شہید کیے گئے ہیں، تو ہمارے ہر طبقہ فکر کے جو پاکستانی ہیں ان کو شہید کیا گیا ان دہشت گردوں کی جانب سے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بعد یہ بچیں گے نہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی، تو ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب ضرور اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اول تو انشاءاللہ پوری مشینری حرکت میں ہے۔ جب پی ڈی ایم کے اسٹیج سے ہمارے ڈیفنس کے اداروں کے خلاف، ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف، ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ڈی ایم کا اسٹیج بات کرتا ہے، اچکزئی صاحب جیسے بات کرتے ہیں کہ باڑ کھول دو، اسی باڑ سے تو دہشت گرد آتے ہیں۔ بعد ازاں سندھ اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔